بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادارہ ندائے قرآن، خواتین کا درس قرآن، وقت دوپہر 3:15 بجے سے 4:15 بجے تک، تعطیل جمعہ، ہفتہ اور اتوار۔ مردوں کا درس قرآن، وقت رات 10:30 بجے سے 11:30 بجے تک، تعطیل ہفتہ اور اتوار۔ مدرس مفتی ارشاد الرحمن، بمقام ادارہ ندائے قرآن، نزد محمدی مسجد، لیاقت آباد نمبر 3، کراچی۔ رابطہ نمبر 0322359569۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اومن کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس۔ فرمایا کہ بھلا جو شخص تھا مردہ، پس ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا یمشی، اور کیا ہم نے اس کے لیے نور، روشنی، یمشی بہ فی الناس، کہ چلتا ہے اس روشنی کے ساتھ لوگوں میں۔ کمم مثلہ، کیا ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح کہ جس کی مثال ہے فی الظلمات، اس شخص کی کہ جو اندھیریوں میں ہے، تاریکیوں میں ہے، لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے مثال دی ہے ایمان کی روشنی کی اور رسالت کی، کیونکہ پیچھے ذکر ہوا تھا کہ جو شیاطین ہیں، جو سرکش لوگ ہیں، وہ اپنے دوستوں کو مختلف قسم کے ہیلے بہانے سکھاتے ہیں اور سمجھاتے ہیں، ان کے دل میں ڈالتے ہیں، اور وہ پھر ایمان والوں سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہیں۔ تو آگے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ جس شخص کے پاس اللہ کی طرف سے روشنی ہو، اللہ کی طرف سے جس شخص کے پاس وحی ہو، تو کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیریوں میں ہو، کفر کی اور شرک کی اندھیریوں میں ہو، تاریکیوں میں ہو؟ تو فرمایا کہ اومن کان میتن، بھلا کیا وہ شخص جو تھا مردہ، کانا میتن تھا مردہ، فاحییناہ، پس ہم نے اس کو زندہ کر دیا، وجعلنا لہ نورا، اور ہم نے اس کے لیے بنائی روشنی، یمشی بہ فی الناس، کہ جس روشنی کے ساتھ وہ چلتا ہے لوگوں میں اسی کے حساب سے وہ معاملات کرتا ہے۔ کمم مثلہ، کیا ہو سکتا ہے وہ شخص اس شخص کی طرح کہ جس کی مثال ہے اس شخص کی طرح کہ جو کہ ہے اندھیریوں میں، لیس بخارج منہا، اس سے نکلنے والا نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو یہ کافر لوگ ہیں جو کہ کفر کی اور شرک کی اندھیریوں میں ہے، جہالت کی اندھیریوں میں ہے، ان کے پاس دلائل نہیں ہے، علم نہیں ہے، محض شکوک و شبہات ہیں، وہم ہے، گمان ہے، علمی دلائل نہیں ہے ان کے پاس، پکے اور ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ جن لوگوں کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ رب العزت کا، ان کے لیے جو یہ صفات ثابت کرتے ہیں، جو یہ کام ثابت کرتے ہیں، اس کے کوئی ٹھوس پکے دلائل نہیں ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو باتیں کرتے ہیں، کوئی ٹھوس دلائل نہیں ہے، تو تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ کے رسول کے پاس رسالت ہے، وحی کی روشنی ہے، جس کے مطابق وہ لوگوں میں بات کرتے ہیں، لوگوں میں فیصلے کرتے ہیں، لوگوں میں کام کرتے ہیں۔ تو کیا یہ دو شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ ہرگز یہ دونوں شخص برابر نہیں ہو سکتے۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کیا گیا کافروں کے لیے وہ جو وہ کرتے ہیں۔ یعنی اگر مثال سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کافر لوگ، مشرک لوگ گمراہیوں میں ہیں، تاریکیوں میں ہیں، اور رسول اللہ کی جانب سے روشنی میں ہے، ایمان والے اس روشنی
سے استفادہ کرنے والے ہیں، تو یہ بات اگر مثال سے سمجھ میں آ ہی رہی ہے تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کافر لوگ پھر بھی وہی کام کرتے رہتے ہیں جو وہ کرتے ہیں، وہی اپنے شرک و کفر میں پڑے رہتے ہیں؟ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ اللہ نے بیان فرمائی کہ اصل میں کافر لوگ جو کچھ کرتے ہیں وہ ان کو اچھا لگتا ہے، شیطان نے اور ان کے نفس نے ان کے سامنے ان کاموں کو، ان خیالات کو اچھا بنا کر پیش کیا ہے، ان خیالات کو جن خیالات میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان نظریات کو جن نظریات میں یہ پڑے ہوئے ہیں، ان کاموں کو جن کاموں میں یہ پڑے ہوئے ہیں، شیطان نے اور ان کے نفس نے اچھا بنا کر پیش کیا ہے، اس لیے یہ وہ کام ان کو اچھے لگتے ہیں، وہ خیالات و نظریات ان کو اچھے لگتے ہیں۔ کذالک زین للکافرین ما کانوا یعملون، اسی طرح مزین کیا گیا کافروں کے لیے وہ جو وہ کرتے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ہر بستی میں اسی طرح ہوتا ہے، ہر زمانے میں اسی طرح ہوتا ہے کہ کچھ جو بڑے مجرم ہوتے ہیں، بڑے گناہگار ہوتے ہیں، وہ ہیلا اور مکر اور خفیہ تدبیریں، خفیہ سازشیں کرتے رہتے ہیں، اور ان کو لیکن یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کا نقصان خود ان کو ہونے والا ہے۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے کہ بڑے بڑے مجرم آخر کار انجام کار تباہ و برباد ہوئے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح کیے ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے گناہ گاروں کے بڑے، اسی طرح بنائے ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے گناہ گاروں کے بڑے، ہر بستی میں جو گناہ گار ہوتے تھے ان کے کچھ سردار اور رؤسا ہوتے تھے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس بستی میں مکر کریں، ہیلا اور تدبیریں کریں، خفیہ تدبیر، مکر کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو، یہ میں پہلے بھی اچھی طرح تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ تو خفیہ تدبیریں کریں، خفیہ سازشیں کریں، ایسا ہی ہوتا آیا ہے۔ یہ بات بتا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، ایمان والوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ زیادہ فکر مند نہ ہو، ایسا ہر زمانے میں ہوتا رہا ہے۔ تو فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اور اسی طرح بنائے ہم نے ہر بستی میں اس بستی کے گناہ گاروں میں کے بڑے، لِيَمْكُرُوا فِيهَا، تاکہ وہ اس بستی میں مکر کریں، فریب کریں، وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ، وہ فریب نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ، کیونکہ اس فریب کا اور اس مکر کا نقصان نہ ایمان والوں کو ہونا ہے، نہ اللہ کو ہونا ہے، نہ اللہ کے رسول کو ہونا ہے، اس کا نقصان خود کو ہوتا ہے، ان مجرمین کو اور ان مجرمین کے بڑوں کو۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ مکر نہیں کرتے، وہ فریب نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وہ اپنی ہی جانوں کے ساتھ فریب کر رہے ہوتے ہیں تو کیوں کر رہے ہوتے ہیں اپنی جانوں کے ساتھ فریب؟ کون کرے گا اپنی جانوں کے ساتھ فریب اور دھوکہ؟ تو اللہ فرما رہے وَمَا يَشْعُرُونَ، اصل میں وہ سمجھتے نہیں ہیں، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ جو مکر کر رہے ہیں، یہ جو خفیہ سازش کر رہے ہیں، یہ جو خفیہ تدبیریں کر رہے ہیں، اس کا نقصان خود انہی کو ہونے والا ہے، خود انہی کو اس کا نقصان پہنچے گا۔ اس بات کو اصل میں وہ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے بس لگے رہتے ہیں۔ وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ، اور وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ۔ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ اور جب بھی کوئی نشانی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید کی، تو کیا ان کا رویہ ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آئے ان کے پاس نشانی، قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، کہتے ہیں ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُولُ اللَّهِ، یہاں تک کہ دیا جائے ہمیں جیسا کہ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو، اللہ کے رسولوں کو جو دیا گیا وہ ہمیں دیا جائے۔ کہا کرتے تھے کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے ہمارے اوپر، لولا انزل علینا الملائکہ، کیوں نہیں فرشتے ہمارے اوپر اترتے، کیوں اللہ تعالی ہمارے پاس آ کر نہیں بتاتا ہمیں، ایسی باتیں کرتے تھے۔ یعنی جو معاملات اللہ کے رسولوں کے ساتھ ہوتے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آتے ہیں، پیغام لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کلام کرتے ہیں،
تو وہ معاملات ہمارے ساتھ ہوں تو ہمیں یقین آئے گا، تو ہم مانیں گے۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اور جب آئے ان کے پاس کوئی نشانی، قالوا تو کہتے ہیں لن نؤمن، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، یہاں تک کہ ہمیں دیا جائے جیسا کہ دیا گیا اللہ کے رسولوں کو۔ آگے اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے کہ کس جگہ اللہ تعالیٰ رکھے اپنی پیغمبری کو۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کس کو پیغمبر بنانا ہے، کس کو پیغام دینا ہے، کس کے ساتھ بات کرنا ہے، کس کے پاس وحی بھیجنی ہے، کس سے کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے جس جگہ رکھے وہ اپنی پیغمبری۔ سیصیب الذین اجرموا صغار، اور یہ سمجھ لو کہ یہ ایسے ہی چھوڑے نہیں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے نمٹے گا۔ سیصیب الذین اجرموا صغار، ضرور ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، ان کو پہنچے گی صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے ہاں، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، اس سبب سے کہ وہ مکر کرتے تھے۔ یہ جو مکر کرتے ہیں، یہ جو فریب کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ان کو ذلت بھی ملے گی اور سخت عذاب بھی ملے گا، دنیا میں بھی ذلت اور آخرت میں بھی ذلت، دنیا میں بھی عذاب اور آخرت میں بھی عذاب۔ چنانچہ مشرکین کو جنگوں کی شکل میں، جنگوں میں شکست کی شکل میں، جنگوں میں مارے گئے، گرفتار ہوئے، ذلت ملی اللہ کے یہاں سے، مسلمانوں کی فتح ہوئی، مسلمانوں کو کامیابیاں ملی اور ان کو ذلتیں ملی۔ تو فرمایا سیصیب الذین، ان قریب پہنچے گی ان لوگوں کو جنہوں نے جرم کیا، صغار، ذلت، عند اللہ، اللہ کے یہاں، وعذاب شدید، اور سخت عذاب، بما کانوا یمکرون، بسبب اس کے کہ وہ مکر کرتے تھے، فریب کرتے تھے۔ یہ وہی بات جو اللہ نے بتایا تھا کہ یہ جو فریب کرتے ہیں، یہ جو مکر کرتے ہیں، اس کا نقصان خود انہی کو ہونے والا ہے، کیونکہ اس کے بدلے میں جو عذاب ہے وہ ان کو پہنچنے والا ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی جا رہی ہے، ایمان والوں کو بھی، آپ زیادہ فکر مند نہ ہو، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، آپ کا کام سمجھانا ہو، تبلیغ کرنا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ فرمایا کہ فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، پس جس کے بارے میں اللہ تعالی چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے، اطاعت و فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں وہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا، یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہدایت ان کے اپنے ہاتھ میں ہے، یقین اور ایمان ان کے اپنے ہاتھ میں ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ایمان کی روشنی دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو ہدایت دے، کہ اس کو ایمان کی ہدایت دے، سیدھے راستے کی ہدایت دے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے تو اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اس کو نبی کی باتیں سمجھ میں آنے لگتی ہیں، نبی کی باتیں قبول کرتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے۔ اسلام اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، تو اسلام کے لیے، اطاعت و فرما برداری کے لیے اس کا سینہ کھل جاتا ہے۔ تو فرمایا فمن یرید اللہ ان یہدیہ، پس وہ شخص کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو سیدھے راستے پر چلائے، اس کو ہدایت دے، یشرح صدرہ للاسلام، کھول دیتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے۔ ومن یرید ان یضلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اور وہ شخص کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کو گمراہ کرے تو کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجن، بند، بالکل تنگ اور بند ہو جاتا ہے اس کا سینہ،
اس کو نبی کی بات سمجھ میں نہیں آتی، حق بات سچ بات اس کو سمجھ میں نہیں آتی، وہ حق بات اور سچ بات کو قبول نہیں کرتا۔ کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ چڑھتا ہے آسمان میں، ایسا اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور بند ہو جاتا ہے، حق کو قبول کرنے میں اس کو اتنی کوفت، حق کو قبول کرنے میں، نبی کی بات کو قبول کرنے میں اس کو اتنی کوفت اور پریشانی ہوتی ہے، جیسے کہ کوئی شخص آسمان میں چڑھ رہا ہو تو اس کو کتنی تھکن اور پریشانی ہوگی، کوفت ہوگی، ایسی کوفت ان کو نبی کی بات کو قبول کرنے میں، اللہ کی بات کو قبول کرنے میں ہوتی ہے۔ تو یہ تو اصل میں اللہ تعالی کی مشیت ہے، لیکن یہ اللہ کی مشیت بار بار بتایا کہ یہ اللہ کی مشیت جو ہوتی ہے مختلف، یہ کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ آدمی کے اپنے کرتوتوں کے اعتبار سے۔ جو شخص سمجھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں، جو نہیں سمجھنا چاہتا تو اللہ تعالیٰ اس کا سینہ بند کر دیتے ہیں۔ فرمایا وَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يُضِلَّهُ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور وہ شخص کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کہ اس کو گمراہ کرے، يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا، کر دیتا ہے اس کا سینہ تنگ، حرجن بند، بالکل تنگ اور بند ہو جاتا ہے، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ چڑھتا ہے آسمان میں، زور سے چڑھتا ہے۔ یصعد کے معنی چڑھنا، اور یصعد مطلب تکلیف سے اور زور سے چڑھنا، کأنما یصعد فی السماء، گویا کہ آسمان میں زور سے چڑھتا ہے، کوفت سے چڑھتا ہے۔ کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے ناپاکی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ رجس جو ہے، رجس کے اصل مطلب ہوتا ہے ناپاکی اور گندگی، اور اس کا ایک معنی عذاب کا بھی کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے کفر و شرک کی گندگی ڈال دیتا ہے، وہ کفر و شرک میں مبتلا رہتے ہیں، اور اس کفر و شرک کی وجہ سے، اس گندگی کی وجہ سے پھر عذاب بھی ان کے اوپر پڑتا ہے، جیسا ابھی پیچھے بیان ہوا۔ تو گویا یہاں پر اگر گندگی ترجمہ کریں تو بھی صحیح ہے، اور عذاب ترجمہ کریں تو بھی صحیح ہے، اور بعضوں نے اس سے مراد شیطان بھی لیا ہے، تو شیطان بھی گندا ہی ہوتا ہے اور شیطان بھی عذابی ہوتا ہے، تو تینوں ملتے جلتی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ گندگی کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر وہ عذاب میں بھی مبتلا ہوتا ہے۔ تو کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون، اسی طرح اللہ تعالیٰ کر دیتے ہیں گندگی ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اب یہاں بتا رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جو راستہ ہے وہ تو سیدھا سادہ راستہ ہے، وہ کوئی مشکل نہیں ہے، یہ تو اصل میں مشکل خود اپنے لیے بناتے ہیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، یہ ہے تیرے رب کا راستہ سیدھا۔ رب کی بات مانو، رب کے رسول کی بات مانو، بس یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کیا مشکل ہے، کیا پریشانی ہے؟ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِیمًا، اور یہ راستہ ہے تیرے رب کا سیدھا۔ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، ہم نے آیتیں بیان کر دیں، ہم نے آیتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دیں ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو یاد کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں۔ ہمارا یعنی اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کر دی، نبی نے اتمام حجت کر دی، نبی نے اپنا کام پورا کیا، کہ نبی تو سمجھاتا رہتا ہے، بتاتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آیتیں اتارتے رہتے ہیں، لیکن فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ جو لوگ نصیحت پکڑتے ہیں، جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو لوگ سوچتے ہیں، یذکرون، جو لوگ یاد کرتے ہیں اور سوچتے ہیں، ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یذکرون، ہم نے آیاتیں بیان کر دی تفصیل کے ساتھ، علیحدہ علیحدہ ہر چیز کو بیان کر دیا گیا ان لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں، جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ لہم دار السلام عند ربہم، یہ جو لوگ سوچتے ہیں اور نصیحت پکڑتے ہیں اور جو لوگ سیدھا راستہ اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہے؟
ان کے لیے لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، یعنی جنت ہے ان کے رب کے پاس، لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے ان کے رب کے پاس، وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا دوست ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ اللہ کی مدد سے بڑی اور کیا چیز ہوگی، اللہ کی دوستی سے بڑی اور کیا چیز ہوگی؟ تو فرمایا لہم دار السلام عند ربہم، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، جنت سلامتی ہی سلامتی ہے، وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے، بات بھی سلامتی ہے اور رہنا سہنا بھی سلامتی ہے، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں۔ لہم دار السلام، ان کے لیے سلامتی کا گھر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے یہاں، وہو ولیہم، اور وہ ان کا دوست ہے، اللہ تعالیٰ ان کا دوست ہے، ان کے قریب ہے، ولی کے معنی دوست، قریب، مددگار، بما کانوا یعملون، بسبب اس کے جو وہ کام کرتے تھے۔ یہ ان کو سلامتی کا گھر کیوں مل رہا ہے، جنت کیوں مل رہی ہے، رب کی دوستی ان کو کیوں مل رہی ہے؟ اس لیے کہ وہ اچھے کام کرتے تھے، رب کو مانتے تھے، رب کی مانتے تھے، رب کو مانتے تھے، رب کی مانتے تھے، اس لیے ان کو رب کے یہاں سلامتی والا گھر، جنت اور رب کی دوستی ان کو نصیب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں بھی